دی ہے کہ بہرحال اس ٹائم پوری دنیا میں آن لائن مجالس مرثی ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے دوسرے مذہب فرقے کے اہل سنت برادران یا باقی لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یقیناً سنیں گے. جب سنیں گے تو کم سے کم ہم حق ادا کریں کہ حسین بشریت کی بقا ہے، صرف میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ عزاداری ہے کیوں. عزاداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے مجلس کرنی تھی اب مجھے کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں عزیزان محترم، مجلس میں اپنے لیے نہیں کر رہا، مجلس اس مقدمے کے لیے ہے جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے. یہ عزاداری ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس پیغام کے ذریعے سے وہ مقدمات فراہم کریں کہ ظہور متوقع ہو سکے. اذان ہو رہی ہے، صلوات بھیجیں محمد. اسی اللہ اکبر ہی کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. بہرحال انسان عادت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یوزلی ٹی وی پہ بھی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. نفس آمادہ نہیں ہے، نفس تیار نہیں ہے. جب تک نفس تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پائے گا، آگے ہم اپنے نفس کو کہاں تیار کریں گے. عزیزان محترم، کیونکہ دیکھیں معاملہ اسلام کا ہے، اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی اس ٹائم پوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھی ہوئی ہے. کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے. جو خطے کی پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، بہرحال یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو، لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ بریچ کر گیا ہے. آپ فیس بک، یوٹیوب، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے اب. لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے خطے کی، پورے دنیا کی اس ٹائم، بالکل ایسی ہی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا، بہرحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے، یہ کبھی کل ہو جائے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ظہور کی صدا آئے تو ہم اپنے قدموں کو بڑھا سکیں. اور وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں، مثال کے طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے، کرنا ہے، مجلس قائم کرنی ہے. اب آپ یہ ساری چیز سوچیں اسی وقت دیکھیں گے، اسی وقت کریں گے. لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بہت ساری چیزیں فوراً کرنے کے لیے رہیں تو ہو سکتا ہے چیزیں میسر نہ ہوں. لیکن بہرحال جیسے ابھی آج رحمت الہی برس پڑی، تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا، اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے. ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں، لیکن حکومت میں بھی لوگ ہم ہی میں سے ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی اور جزیرے میں رہتے نہیں ہیں وہ لوگ، رہتے تو وہ یہی ہیں. کل کو ہو سکتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں تو میں بھی ایسے ہی ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ہمارا جو بیس سسٹم ہے، یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے تھی، وہی ضعیف ہے، وہ کمزور ہے. ہمارے اسکول جو ہیں، میں نہیں کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا، ایک جنرل ہے، ظاہر ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان بلند ہوا ہے تو وہ جانتا ہے. اور پھر جب آپ دنیا کے سسٹمز کو اینالائز کرتے ہوں، پڑھتے ہوں، مشاہدہ کرتے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں. اصل میں وجہ ہے کہ جو کمپنی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے، پرابلم وہی ہو رہا ہے. اصل کمپنی جو پروڈیوس کر رہی ہے، فالٹ ہے ہی وہیں پر. اب اس سسٹم سے جو بھی گزر کر اوپر آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بے حسی ہے، یعنی بے حس ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے ہم لوگ، اب مثال کے طور پر میری گلی ہے یہاں، مثلا میں یہیں رہتا ہوں، ایک کھڈا چاہے پانی سے ہو گیا، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا، میں بے حس ہوں. میں 10 دفعہ گزروں گا، میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی،
میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے، خود اس کو بھرنا نہیں ہے میں نے. یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد، شاید دن میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا، سال کے بعد میں آیا، اور جب ٹریفک پہ میں اپنے آپ کو ڈالا تو مجھے عجیب سا احساس ہو گیا. میں نے کہا یہ سال ہو گیا، یہ سڑک ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی، ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں پہ گزرتے ہیں کہ بولے غریب لوگ ہیں، نہیں، اچھی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور روز گزرتی ہوں گی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہو کیئرس، یعنی مجھے اس سے کیا، یعنی کچھ بھی ہوتا رہے. یعنی یہ جو بے حسی کا عالم ہے نا، اس نے قوموں کو سلا دیا ہے. جب آپ اپنے اجتماعی معاملات میں بے حس ہو جاتے ہیں نا تو سارے معاملات وہیں اٹھتے ہیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے.